اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور اس کے حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 1، پیش لفظ۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ بعض افراد تاریخ ساز کردار ادا کرتے ہیں۔ عظیم مجاہد بابائے افغانستان احمد شاہ ابدالی نے بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے تذکرے کے بغیر برصغیر اور افغانستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ افغان تاریخ سے اگر احمد شاہ ابدالی کا تذکرہ نکال دیا جائے تو افغان تاریخ کی حیثیت بغیر لکھے کاغذ کے ٹکڑے جیسی رہ جائے گی۔ اگر احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں اور سکھوں کو شکستیں نہ دی ہوتیں تو آج برصغیر کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس نے افغانوں کو متحد کیا اور اپنی قوم کو غیروں کی غلامی سے نجات دلائی۔ بلا شبہ احمد شاہ ابدالی ایک عظیم انسان، عظیم بادشاہ، عظیم فاتح تھا۔ اس کی سوانح حیات قارئین کے لیے دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہے۔ خصوصاً افغان تاریخ میں دلچسپی لینے والے حضرات کے لیے یہ کتاب کشش کا سبب بنے گی۔ افغانستان کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے اس دور کی تاریخ کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس کاوش کو مکمل کرنے کے لیے راغب کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ اس موضوع پر کتب موجود ہیں مگر وہ ناکافی تھیں۔ 1 سال کی سخت محنت کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی۔ امید ہے قارئین کو یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو اسے دانستہ غلطی تصور کریں اور اس کی نشاندہی بھی کریں تاکہ اصلاح کا عمل جاری اور ساری ہو۔ توپوں کی گھن گھرٹ سے زمین اور پہاڑ کانپ رہے تھے اور بارود کے دھویں آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح چھائے جا رہی تھی۔ نقاروں کی تال پر شہنائیوں کی آواز ہوا کے دوش پر سوار دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر آتش بازی نے ایک سما باندھ رکھا تھا جس سے مختلف رنگوں سے بنتے بگڑتے چاند ستاروں کی بارش سی ہو رہی تھی۔ پتھریلی زمین پر اپنی سموں سے شرارے بکھرتے ہوئے ہنہناتے ہوئے گھوڑے خراما خرامان چلے آ رہی تھی۔ فضا خوشی کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ نادر شاہی فوج ہندوستان سے واپس کابل کی سرزمین پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے لوٹ رہی تھی۔ فاتح سپاہیوں کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ فوج کے آگے فرما روائے افغانستان نادر شاہ درانی اپنے عربیوں نسل نقرانی گھوڑے پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھا اپنے دارالسلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے چند قدم پیچھے فوج کا بہادر سپہ سالار احمد شاہ ابدالی اپنے مزور گھوڑے کی راسیں کھینچے چلا آ رہا تھا جو نادر شاہ کے گھوڑے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے بعد عہدوں کے اعتبار سے فوج کے افسر زرق برق لباسوں میں خوش گپیاں کرتے چلے آ رہے تھے، جن کے پیچھے گھوڑ سوار فوج کے دستے بڑی تنظیم کے ساتھ اپنے بڑے بڑے نیزوں پر اپنی پلٹن کے نشان پھریروں کی صورت میں اڑاتے مخصوص رفتار کے ساتھ چلے آ رہی تھی، جن کے درمیان مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ، خچر بار برداری کے دوسرے جانوروں کے علاوہ سامان سے لدے ہوئے چھکڑے تک موجود تھے۔ یہ توپیں سلامی کے طور پر داغی جا رہی تھیں۔ آتش بازی کا مظاہرہ کابل کی عوام کی دلی ترجمانی کر رہا تھا، جو خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بادشاہ اور اس کی فوج میں موجود اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کی واپسی پر مسرت کا اظہار کر رہی تھی۔ آگے جاتے ہوئے نادر شاہ درانی نے اپنی گردن گھما کر پیچھے آتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے کہا، احمد شاہ، جنگ میں جاتے وقت تمہارا گھوڑا ہم سے بھی 2 قدم آگے موجود رہتا ہے۔ کیا بات ہے، فتح کے بعد ہمیں بار بار پیچھے مڑ کر تمہیں مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہ وفادار جانور زیادہ تھک گیا ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ میدان جنگ میں تم اسے بجلیوں کی طرح ہر کمزور محاذ کی طرف دشمنوں پر گراتے بھی رہے ہو۔ دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑنا اور بجلی بن کر ٹوٹ پڑنا تمہارا طرز امتیاز ہے جس کے ہم قائل ہیں۔
احمد شاہ ابدالی نے بڑے تحمل اور احترام کے ساتھ جواب دیا، ایسا نہیں ہے سردار، نہ تو میرا گھوڑا ہی تھکا ہوا ہے اور نہ ہی میرے بازو ابھی شل ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے وار سے بادشاہ کی ڈھال بن جانا وفادار سپاہی کا فرض ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں میں اپنے سردار کے شانہ بشانہ چلنا گستاخی میں شمار کرتا ہوں۔ وفاداروں کے قدم اپنے بادشاہ کے برابر نہیں، اس کی قیادت میں اس سے پیچھے ہونے چاہیے۔ مرحبا احمد شاہ، تمہاری بہادری، جنگی سیاست اور عقل و دانش کے ہمیشہ سے مداح ہیں، نادر شاہ نے کہا۔ بخدا ہم اپنے بعد تاج شاہی کو تمہارے ہی سر پر جگمگاتا دیکھ رہے ہیں، تم اس کے اہل ہو، نادر شاہ نے کہا تو احمد شاہ نے قدر اضطراب سے جواب دیا، ایسا نہ فرمائیں سردار، خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت تک قائم رکھے۔ آپ کے بازوؤں کی طاقت اور آپ کی تلوار کا لوہا تو افغانستان سے لے کر ہندوستان تک کے فرما رواں مان چکے ہیں، پھر کس میں یہ طاقت اور جرأت ہے کہ اس تاج کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ نادر شاہ نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو کھینچ کر احمد شاہ ابدالی کو برابر آنے کا موقع دیتے ہوئے خندہ پیشانی سے جواب دیا، تم نے ہماری بات کو غلط سمجھا ہے احمد شاہ، ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہی نہیں بلکہ ناز بھی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ خدا نخواستہ تمہارا ہاتھ اس تاج کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ جان برادر، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بعد اگر کوئی ان موزور افغان سرداروں کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو فقط وہ تم ہی ہو۔ تمہاری عقل و فراست ہار میں پروئے ہوئے ان موتیوں کو بکھرنے نہ دے گی۔ تمہاری تلوار کی کاٹ اور اس کی فولاد کے سامنے یہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ میری فوج میں بڑے بڑے بہادر سردار اور بھی موجود ہیں، لیکن جان برادر، تمہاری بہادری کے ساتھ ساتھ عقل و فراست، جنگی شعور اور حکومت کرنے کی سیاست ہر ایک میں موجود نہیں ہوتی۔ احمد شاہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ بہادر اپنی نوک شمشیر سے اپنی فتح و نصرت کی داستان خیمہ قرطاس پر تحریر کرتا ہے۔ وہ سیلاب کی طرح تیزی سے پھیلتے ہوئے دشمن کی سلطنتوں کو بھی اپنے سامنے زیر کر لیتا ہے، اور اس کی زد میں آنے والی چٹانیں بھی خش و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ وہ کابل کی سرزمین سے بگولے کی طرح اٹھ کر ہندوستان کے افق پر بادل کی طرح چھا جاتا ہے۔ اس کی ٹڑی دل فوج دشمن کے خون اور لاشوں کو رونتی ہوئی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، لیکن احمد شاہ، جس طرح زمین پر بہادر سپاہی اپنی داستان تاریخوں کے صفحات پر رقم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح آسمان پر بھی تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، وہ فیصلے جو نادر شاہ گڈریا کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اسے بادشاہ اور امیر بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنی تلوار کی دھار پر بھروسہ ہے، اسی طرح آسمان پر لکھے جانے والے فیصلوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ احمد شاہ نے مؤدب لہجے میں احتجاج پیدا کرتے ہوئے کہا، سلطان عاقل اور دانش مند ہیں، گستاخی معاف، اس خوشی کے موقع پر یہ خدشات کچھ بے محل معلوم ہوتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں امیر اس موقع پر اس موضوع کو بدل دیں؟ نادر شاہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو احمد شاہ، جب تقدیر کے فیصلے پر ایمان ہو تو پھر اس پر سوچ بچار کرنا بے محل ہے۔ جان برادر، ہماری خواہش ہے کہ جب ہم شہر میں داخل ہوں تو تم ہمارے شانہ بشانہ ساتھ رہو۔ کیا یہ بات ادب کے خلاف اور دوسرے سرداروں کے لیے حسد کا باعث نہ ہوگی سردار؟ احمد شاہ نے سوال کیا تو نادر شاہ نے جواب دیا، احمد شاہ، یہ پیش رفت تمہاری طرف سے تو نہیں، یہ پیشکش ہماری طرف سے ہے۔ پھر جہاں تک دوسرے سرداروں کے حسد کا سوال ہے تو تم جانتے ہو ہم موزور گھوڑوں کے منہ میں خاردار لگام ڈالنے سے خوب واقف ہیں۔ اور پھر جواب دینے کے بجائے احمد شاہ نے اپنے موزور گھوڑے کی رسیں ڈھیلی چھوڑ دیں، جو پہلے ہی آگے بڑھ جانے کے لیے مچل رہا تھا، جسے احمد شاہ کے فولادی بازوؤں کی گرفت نے قابو کر لیا تھا۔ ڈھیل ملتے ہی گھوڑے نے زقند بھری اور وہ نادر شاہ کے گھوڑے کے پاس جا پہنچا۔ اسی طرح پھولوں کی بارش میں بازاروں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ محلات تک جا پہنچے، جہاں فضا زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ کابل کی عوام حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس بے بہا دولت کو دیکھ رہے تھے جسے مغل فرمانرواؤں نے صدیوں میں جمع کیا تھا اور جسے نادر شاہ درانی چند روز میں ہی حاصل کر لایا تھا، اور اس مال غنیمت میں شاہ جہاں بادشاہ کا تخت طاؤس بھی شامل تھا اور کوہ نور ہیرا بھی۔ ایک روایت کے مطابق اس ذخیرے میں 70 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا اور جواہرات موجود تھے۔ اس کے علاوہ 100 ہاتھی، 7000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے
10,000 قیمتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ، بے شمار صنع اور کاریگر بھی موجود تھی، جنہیں نادر شاہ اپنی سلطنت میں محلات اور خوبصورت عمارتیں بنوانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ تمام سامان کو دربار عام میں نمائش کے لیے سجا دیا گیا تھا، جہاں تمام امراء اور وزراء اور سرکاری عہدیدار حسب منصب اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ ان سب کو اس لیے خاص طور پر حاضر ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا کہ بادشاہ اپنے وفادار عہدیداروں کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا تھا۔ آج دربار میں بادشاہ کی نقرئی کرسی کے بجائے اس جگہ تخت طاؤس رکھا گیا تھا۔ اس تخت نے بڑے بڑے جلیل القدر شہنشاہوں کو دیکھا تھا، اور آج ہندوستان کی سرزمین سے بہت دور کابل کے شاہی دربار میں یہ پڑا ہوا تھا۔ افغانستان کے بادشاہ نادر درانی کا منتظر تھا۔ دربار میں نقیب کی آواز بلند ہوئی، جس نے فارسی زبان میں بادشاہ کی آمد کا اعلان کیا۔ دربار میں موجود تمام عہدیدار با ادب ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور کچھ دیر قبل جو سرگوشیاں اور چمگوئیاں جاری تھیں بادشاہ کے احترام میں بند ہو گئیں۔ نادر شاہ اپنے روایتی انداز میں دربار میں داخل ہوا اور آ کر تخت طاؤس پر بیٹھ گیا، اور اس نے طائرانہ نگاہوں سے عمائدین سلطنت کو دیکھا، جن میں فوجی سردار بھی شامل تھے، اور سلطنت چلانے والے وہ دماغ بھی جو تمام اندرونی اور بیرونی انتظامات کے ذمہ دار تھے۔ ان میں سیاست دان بھی تھے، منصف بھی اور شمشیر زن بھی۔ نادر شاہ کے تخت سے تھوڑا نیچے دائیں طرف احمد شاہ ابدالی ایک قیمتی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جو افغانستان کی فوج کے سپہ سالار کے لیے مخصوص تھی۔ بائیں طرف قاضی القضات اور وزیر اعظم انعام الحق درانی کی نشست موجود تھی۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی درباری شاعر نے روایتی انداز میں اس کی شان میں قصیدے پیش کیے۔ اس کے بعد نادر شاہ نے سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو فرزند ارجمند کے خطاب کے علاوہ انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد عہدوں کے اعتبار سے انعام و اکرام کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ آخر عہدیدار تک جاری رہا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے کوہ نور ہیرا اٹھا کر درباری نجومی فرحت اللہ خان کو دکھاتے ہوئے کہا، فرحت اللہ، یہ کوہ نور ہیرا جو سلاطین مغلیہ کے تاجوں میں ایک مدت تک جگمگاتا رہا، اور جو خدا کے فضل و کرم سے اب ہماری ملکیت ہے، ہم چاہتے ہیں اسے اپنے تاج کی زینت بنائیں۔ بتاؤ کیا یہ ہیرا ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا یا نہیں؟ فرحت اللہ نے آگے بڑھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ کے ہاتھ سے لے لیا، اور بغور اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ پھر اس نے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچیں۔ تمام درباری اور خود بادشاہ بڑے اشتیاق سے اس کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ نجومی ان لکیروں کی جال میں الجھا سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا۔ دربار میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، سب کے چہروں پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ آخر فرحت اللہ نجومی نے اپنی جھریوں سے بھرے ہوئے چہرے پر موجود انتہائی پرکشش اور چمکدار آنکھوں کو لکیروں کے جال سے نکال کر قدرے سنجیدہ انداز میں نادر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لب خاموش تھی، لیکن چہرے پر تجسس برقرار تھا۔ اس کی خاموشی جو نادر شاہ کو شاک گزر رہی تھی، اسے توڑتے ہوئے نادر شاہ نے اپنی باروب اور گرجدار آواز میں کہا، فرحت اللہ خان، تقدیر کے فیصلے آسمان پر لکھے ہوتے ہیں۔ تیرا علم جو تجھے بتا رہا ہے وہ تیرا ذاتی فیصلہ تو نہیں، پھر کیوں تاخیر سے کام لے رہا ہے؟ بے خوف و خطر اپنے علم اور مشاہدے کا اظہار کر دے۔ فرحت اللہ خان نے خوف اور تجسس میں ڈوبی ہوئی سنجیدہ آواز میں جواب دیا، افغانستان کے بادشاہ، یہ ہیرا جس قدر قیمتی ہے اسی قدر بے وفا اور خطرناک بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے نامور، شجاع اور جلیل القدر سلطانوں کی تاج پوشی کی زینت ضرور بنتا ہے، لیکن میرا علم بتاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ شہنشاہ بابر کے بیٹے ہمایوں کو اسی کی بدولت ہندوستان کے تاج و تخت سے شیر شاہ سوری نے محروم کر دیا تھا۔ پھر جب وہ ایرانی فوجوں کی مدد سے ظفریاب ہو کر ہندوستان کی سلطنت پر قابض ہوا تو یہ بے وفا ہیرا اس وقت شیر شاہ سوری کے فرزند سکندر سوری کے تاج کی زینت تھا، جو دوبارہ ہمایوں کے تاج کی زینت بنا۔ لیکن اس کی نحوست کے سبب وہ دارالمطالعہ کی سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوا۔ بالآخر یہ محمد شاہ کے تاج کی زینت بنا، جسے افغان فوج نے نوچ کر اپنے سردار نادر شاہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ نجومی کے جواب سے نادر شاہ درانی کے علاوہ دیگر سردار بھی رنجیدہ ہو گئے۔
لیکن ایک چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی، اور وہ تھا احمد شاہ ابدالی، اپنے وقت کا مایہ ناز اور صاحب تدبیر شخص۔ اس نے نادر شاہ کو افسردہ حالت میں دیکھا تو اٹھ کر کہنے لگا، سلطان معظم، کیا پتھر بھی کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہمارے آقا مولا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں آویزاں سینکڑوں بتوں کو توڑ کر اس بدعت کو ختم نہ کرتی۔ گستاخی معاف سلطان اعظم، اس زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے۔ انسان اپنے کردار، افعال اور تدبیر سے اپنی تقدیر بناتا ہے۔ کیا خدا نے انسان کو خود مختار نہیں پیدا کیا؟ انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے قدرت نے بتاتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث، اور بدی کی راہ پر چلنے والے اس کے عتاب کا شکار ہوں گے۔ یہی تقدیر امم ہے، یہی مشیت ایزدی ہے۔ انسان پر اس کے اعمال کے علاوہ کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ پتھر تو بڑی ہی حقیر شے ہے۔ احمد شاہ کے خاموش ہوتے ہی قاضی القضات انعام الحق درانی نے اٹھ کر کہا، سلطان معظم، مجھے احمد شاہ ابدالی کے افکار و دلائل سے اتفاق ہے، اس کے باوجود کہ چند علماء دین کا خیال ہے انسان خود مختار نہیں، بلکہ ہر چیز اور انسانی فعل اس کی پیدائش سے قبل اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ چونکہ پروردگار عالم الغیب ہیں، اس لیے انہیں پہلے سے ہی علم ہے کہ فلاں شخص فلاں موقع پر فلاں حرکت کا مرتکب ہوگا، اسی لیے وہ پہلے سے تحریر کیا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانی تقدیر کا مالک نہ کبھی کوئی پتھر تھا اور نہ ہی کبھی اس میں یہ طاقت ہو سکتی ہے۔ ہر قسم کی تعریف صرف خداوند کریم کے لیے ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس پتھر کو تاج شاہی کی زینت بنا دیں، یہ نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ دلائل پیش کرنے کے بعد قاضی صاحب اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو دربار میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا۔ لیکن جلدی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے نادر شاہ درانی نے اپنی باروب آواز میں حکم دیا، اس ہیرے کو تاج شاہی کی زینت بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نادر شاہ نے دربار کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیا اور خود تخت طاؤس سے اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا۔ نادر شاہ نے محل میں داخل ہوتے ہی اپنے ولی عہد بہادر شاہ کو طلب کیا، جو آج کے دربار میں غیر حاضر تھا اور جو ابھی تک اپنے حرم میں موجود اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ اس کی شادی نادر شاہ نے ہندوستان سے لوٹتے وقت شہزادے کام بخش کی پوتی گلنار سے کر دی تھی۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہزادہ فوراً باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ دربار میں غیر حاضر ہونے کے سبب دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے باپ سے آنکھیں ملانے کے بجائے آنکھیں چرانے میں ہی عافیت سمجھی۔ نادر شاہ نے قدر برہم انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہزادے، راہ رسم اور شہبازی چھوڑ کر حرم آباد کر لوگی تو سلطنت برباد ہو جائے گی۔ بہادر سردار تمہیں گرگسوں میں شمار کرنے لگیں گی۔ جو بہادر تلوار کی دھار سے پیار نہیں کرتے ان کے ہتھیار زنگالود ہو جاتے ہیں، اور تم یہ بات جانتے ہو بہادر افغان سردار طاقتور حاکم کے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں، اور انہیں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے ہتھیار کی چمک پسند ہے۔ شیر کی طرح سے میدان جنگ میں دہاڑنے والا بادشاہ ہی ان کو محکوم بنا کر رکھ سکتا ہے۔ ہم جلد ہی تمہیں حرم کے نرم بستر سے اٹھا کر میدان جنگ میں بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ جاؤ، جا کر تیاری کرو۔ ماضی میں بڑے بڑے مسلمان فاتحین بام عروج پر نظر آتے ہیں، اور آج بھی دنیا کے باشعور لوگ ان مسلمان حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام کی مثال ان کی بہادری، رحم دلی اور انصاف کے متعلق دیتے ہیں۔ انہی فاتحین میں ایک نام احمد شاہ ابدالی کا بھی آتا ہے۔ اس کی بہادری، نیک نیتی اور ظلم کے خلاف دوسروں کی مدد کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی کو کم سنی ہی میں بام عروج پر پہنچا کر نیکی کا صلہ ایک عظیم فاتح کی شکل میں دیا۔ احمد شاہ ابدالی کا نام ماں باپ نے احمد خان رکھا تھا۔ اس کے باپ کا نام زمان خان تھا اور ماں کا نام زرغونہ علی کوزی تھا۔ اس کا باپ سید زئی قبیلے کا سردار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی ملتان میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش سے متعلق اختلافات ہیں، تاہم کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ وہ 1722 عیسوی میں ملتان کے مقام پر پیدا ہوا۔ احمد شاہ افغانوں کے ابدالی نام کے قبیلے کا فرد تھا۔ ابدالی قبیلہ ابدال کے نام سے منسوب ہے
اور ابدال ایک شخص جس کا نام قیس تھا، اس کے خاندان کی نسل کا 5واں فرد تھا۔ قیس ایک یہودی خاندان کا فرد تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام عبد الرشید رکھا گیا۔ جیسا کہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ نو مسلموں کے اسلامی نام رکھ دیتے ہیں، ابدال نام کا شخص شرف الدین کا پوتا تھا، جس کا باپ عبد الرشید کا بڑا لڑکا تھا۔ ابدالیہ درانی قبیلے کے لوگ ایک شخص ابدال کی پہلی بیوی کے اولاد سے تھے۔ احمد شاہ نے برسر اقتدار اور عروج پر آنے کے بعد یہ نام اختیار کر لیا تھا۔ بعد میں اس کے خاندان اور اولاد نے بھی اسے اپنے نام کا ایک جز بنائے رکھا۔ افغانستان اور افغان قوم کی تاریخ انسانی تاریخ کا ایسا موضوع ہے جس کے متعلق تحقیق و بحث آج تک جاری ہے۔ افغانستان میں ابتدا میں کون سی قوم آباد تھی، اس خطے کا نام کیا تھا، اس سوال کا جواب تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ البتہ قدیم جغرافیہ دان بطلموس اور اس کی تقلید کرنے والے قدیم جغرافیہ دانوں نے افغانستان کے ایک بڑے حصے کو ایران کے صوبے خراسان کے ساتھ ملا کر اس کا نام آریانہ رکھا ہے۔ اردو جامع انسائکلوپیڈیا میں افغانستان کا قدیم نام آریانہ اور پاکیانہ بیان کیا گیا ہے۔ آریانہ کے متعلق جامع انسائکلوپیڈیا میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ آریانہ افغانستان کا وہ حصہ ہے جو کوہ ہندوکش کے جنوب سے ہرات کے شمال مغرب تک جاتا تھا۔ اس کے جنوب مغرب میں وہ علاقہ ہے جسے بعد میں سیستان کہا جانے لگا۔ زرتشتی مذہب کی کتاب اوستا میں جس علاقے کو آریانہ کہا گیا ہے وہ دراصل آج افغانستان کا ہی حصہ ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس علاقے کا نام آریانہ ہے، اور رگ وید میں کوبھا اور سواستو نامی دو وادیوں کا ذکر بہت آتا ہے، اور یہ دونوں نام آج بھی کابل اور سوات کے نام سے مشہور ہیں۔ فردوسی نے بھی شاہنامہ میں آریانہ کا ذکر بڑے زور و شور سے کیا ہے، اور فردوسی نے آریانہ اس علاقے کو قرار دیا ہے جو اس وقت افغانستان میں شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں یونانیوں نے اسے ایکسمیا، اہل فارس نے اسے آریہ ورتا، اہل ہند نے اسے لمکا، اہل عرب نے اسے خراسان کہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان کون ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف مورخین اور محققین نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ افغانوں کے اپنے بیانات اور روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو فلسطین سے تیسری جلاوطنی کے موقع پر ان سے بچھڑ گئے تھے اور مشرقی جانب آ گئے۔ انہوں نے اپنے پہاڑی درے کا نام خیبر رکھا۔ ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل نے حجاز پہنچ کر اپنی بستی کا نام خیبر رکھا۔ افغانی اپنے کوہستانی سلسلے کو کوہ سلیمان کہتے ہیں، اس کی چوٹی کو تخت سلیمان کا نام دیتے ہیں۔ فلسطین میں واقع علاقہ غور کی طرح افغانستان میں بھی اسی نام کا ایک علاقہ موجود ہے۔ بعض افغانیوں نے خود کو سلیمانی بھی کہا ہے۔ جس طرح اسرائیلی افسانوں میں بزرگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح افغانی بھی بیان کرتے ہیں۔ افغان مورخین کا کہنا ہے کہ ساؤل یا طالوت بادشاہ بنی اسرائیل کا بیٹا ارمیا تھا۔ ارمیا کے بیٹے کا نام افغنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بادشاہیت کے مسئلے پر پھوٹ پڑ گئی۔ 10 قبیلوں نے یربعام کو، جبکہ 2 قبیلوں یہودا اور بنیامین نے رجام کو اپنا بادشاہ بنایا۔ دونوں حکومتیں آپس کی دشمنی کی وجہ سے قائم نہ رہ سکیں۔ آخر آشوریوں، بابلیوں اور رومیوں کے مظالم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہودا کی ریاست کا 579 قبل مسیح میں، بابلیوں اور اسرائیلیہ کی سلطنت کا آشوریوں نے 721 قبل مسیح میں خاتمہ کر دیا تھا۔ کابل کا بادشاہ بخت نصر 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا، انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا۔ اس دوران کئی اسرائیلی بھاگ گئے، بعض عرب کی سرزمین میں اور بعض کوہستان غور یعنی موجودہ افغانستان میں آ گئے۔ ایک قبیلہ بنی بخت بھی تھا جو مشرق میں دوسرے اسرائیلی قبیلے کے ساتھ آباد ہوا۔ بنی بخت کی عزت و شہرت کی وجہ سے تمام جلاوطن قبائل کا قومی نام پختون پڑ گیا، یعنی بنی بخت کی اولاد۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے فتح سندھ کے لیے
محمد بن قاسم کو بھیجا تھا تو تمام افغانیوں کے گروہوں نے ان کی مدد اور پشتبانی کی۔ اس کی وجہ سے پشتوان کہلائے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ پشتون بن گیا۔ اسرائیلیوں کے کوہستان غور آنے سے قبل اس علاقے میں ضحاک تازی نسل کے غوری آباد تھے۔ جلاوطن اسرائیلیوں نے ان کی ہمسائیگی میں سکونت اختیار کی۔ بعد میں غوریوں نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے، حتیٰ کہ آپس میں شادی بیاہ کرنے لگے، اور جو اسرائیلی عرب آ کر مکہ معظمہ میں آباد ہوئے ان میں سے قیس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کا نام عبد الرشید رکھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عقد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیس کی اولاد اس قدر زیادہ ہوگی کہ دوسری تمام اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان کی مذہب اسلام سے محبت اس قدر مضبوط ہوگی کہ جس قدر وہ لکڑی جس پر جہاز کی تعمیر کی جاتی ہے۔ خیال رہے اس لکڑی کو عربی میں بتان کہا جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتان کا خطاب دیا۔ بتان پٹھان سے بنا اور بعد میں کثرت استعمال سے یہ لفظ پٹھان بن گیا۔ یہی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غورستان آئے اور تبلیغ کی اور تمام گروہوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ سب نے ان کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیا۔ ان کے لقب پٹھان کی وجہ سے تمام اولاد پٹھانی کہلائی۔ اس علاقے پر دارا اول نے 516 قبل مسیح میں قبضہ کیا تھا۔ اس کے زمانے میں افغانستان باکتریا اور گندوار نامی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ گندوارا کا علاقہ خیبر کے مشرق اور باکتریا کا علاقہ مغرب میں تھا۔ سکندر اعظم نے ہندوستان آتے ہوئے 326 قبل مسیح میں اسے فتح کیا۔ سکندر کے زمانے میں یہاں یونانی طرز کی عمارات تعمیر کی گئیں۔ سکندر اعظم کے بعد اس کے مفتوحہ علاقے اس کے جرنیلوں کے قبضے میں آ گئے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے کے ساتھ افغانستان کے ایک بڑے حصے پر یونانی حکومت تقریباً 200 برس تک قابض رہی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں یوچی قوم کے کشان شاخ نے قبضہ کیا اور خاصے طویل عرصے تک یہاں حکومت کی۔ اس خاندان کا عظیم ترین حکمران کنشک تھا، جس کی حکومت دوسری صدی عیسوی کے آخر میں بلخ سے بنارس اور کشمیر سے سیستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں سفید ہنوں کا دور آیا۔ ان کا خاتمہ ایران کی ساسانی حکومت نے کیا۔ پھر 5ویں اور 7ویں صدی عیسوی تک وادی کابل میں مقامی سرداروں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، جبکہ باقی افغانستان میں وہ سردار حکمران رہے جو ایران کی ساسانی حکومت کے زیر نگین تھے۔ اسلامی عہد۔ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق اور آپ کی اس خطے میں آمد کے متعلق پہلے بیان کیا گیا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی افغانستان کے لیے انتہائی اہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایران مسلمانوں نے فتح کیا، بلکہ مکران یعنی بلوچستان کے اکثر حصوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے زابلستان یعنی غزنہ سے لے کر کابل تک کا علاقہ فتح کیا۔ اسی دور میں وادی کابل میں ایک تبلیغی مہم روانہ کی گئی۔ 650 عیسوی میں بلخ اور ہرات کی بغاوتوں کو فروغ کیا گیا۔ 664 عیسوی کو کابل شہر اور گرد و نواح کو باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ افغانستان کے مختلف علاقے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے ماتحت رہے۔ مختلف صوبوں کے مختلف نام تھے، ان کے والی بھی مختلف مقرر کیے گئے۔ افغانستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا۔ عباسی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی مقامی گورنروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، اور ایران اور افغانستان میں بھی علیحدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جو طاہری خاندان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس خاندان نے 730 تا 814 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کا دارالحکومت نشاپور تھا۔ یعقوب بن لیث صفار نے طاہری خاندان کی حکومت ختم کر کے حکومت خود سنبھال لی۔ افغانستان میں سب سے عظیم اسلامی حکومت غزنی خاندان کی تھی۔ سبکتگین نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی حکمران بنا۔ عباسی خلیفہ نے اسے یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ محمود غزنوی کا شمار دنیا کے عظیم جرنیلوں اور حکمرانوں میں ہوا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس کی عظیم الشان سلطنت دریائے آمو سے دریائے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی۔
اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ غوریوں نے کیا۔ اس خاندان کے عظیم حکمران سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی کے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی۔ غوریوں نے فیروز کو دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر ہرات کے پاس ہے۔ پھر 1223 عیسوی میں تاتاریوں نے آخری غوری بادشاہ کا قتل کر کے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاتاریوں نے بلخ، ہرات اور غزنی کی تہذیبیں تباہ و برباد کر دیں۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی اور تاتاری سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو افغانستان کے مختلف علاقوں کے والی خود مختار بن گئے۔ طوائف الملوکی اور انتشار کے دور میں والی کوہستان غور کے کرد ترک قبیلے کے سردار ملک شمس الدین کرد نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس کی عملداری میں غزنی، ہرات، بلخ، سرخس اور نشاپور کے کئی علاقے تھے اور اس خاندان کی حکومت 1389 عیسوی تک قائم رہی۔ پھر 1389 عیسوی کو امیر تیمور نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تیموری خاندان کا آخری بادشاہ سلطان حسین بایفرا تھا۔ اس کا عہد افغان تاریخ میں بڑا ممتاز تھا۔ تیموری خاندان کا خاتمہ 16ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ ایران کے صفوی اور وسط ایشیا کے شیبانی خاندان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ شیبانیوں اور مغلوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی تھی، یہاں تک کہ تیمور کی اولاد میں بھی ظہیر الدین بابر نے اپنے پائے تخت فرغانہ سے نکل کر قندھار اور کابل پر قبضہ کیا۔ پھر 1526 عیسوی میں ہندوستان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر کے بعد افغانستان کے بعض علاقے ایران اور بعض علاقے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے زیر قبضے رہے۔ اگر کوئی قبیلہ بغاوت کر دیتا تو دہلی یا اصفہان سے فوجیں بھیج کر اس بغاوت کو کچل دیا جاتا۔ ہوتک قبیلے کی حکومت 1707 عیسوی میں خلیجوں کے ہوتک قبیلے کے عظیم سردار میر دیس نے قندھار میں ایران کی صفوی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ایرانی گورنر کو شکست دے کر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ 1715 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بیٹے محمود اور اس کے بھائی عبدالعزیز میں اقتدار کے حصول کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ محمود نے 1717 عیسوی میں اپنے چچا عبدالعزیز کو قتل کر دیا۔ محمود نے 1720 عیسوی میں کرمان کو فتح کیا۔ 1722 عیسوی میں صفوی سلطنت کے دارالحکومت اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ محمود نے شاہ طہماسپ کو گرفتار کر لیا۔ محمود کے چچا زاد بھائی اشرف نے اسے قتل کر دیا اور محمود کا سر جگہ جگہ پھرایا۔ اشرف نے حکومت سنبھال لی۔ اشرف نے طاقتور عثمانی لشکر کو جو ایران پر حملہ آور ہوا شکست دے دی۔ پھر 1727 عیسوی میں عثمانیوں نے اشرف کو ایران کا سلطان تسلیم کر لیا۔ پھر ترکمانوں کے افشار قبیلے کا ایک شخص نادر قلی خان اٹھا اور ایرانیوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور شاہ اشرف کو زبردست شکست دے کر ایران میں حکومت قائم کر لی۔ نادر شاہ نے قندھار بھی فتح کر لیا۔ بعد میں ہندوستان فتح کر کے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ احمد شاہ ابدالی کا خاندانی پس منظر۔ احمد شاہ درانی یعنی احمد شاہ ابدالی کا تعلق افغان قبیلے ابدالی نام سے تھا۔ ابدالی قبیلہ ابدال کے نام سے منسوب ہے۔ ابدال قیس کے خاندان کی نسل کا 5واں فرد تھا۔ نقوش لاہور میں تحریر ہوا ہے کہ ابدالی در حقیقت عبد علی تھا جو بگڑ کر ابدالی بن گیا۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کی بنا پر یہ لوگ عبد علی کہلاتے تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ابدال کا اصل نام کچھ اور تھا۔ ابدال لقب تھا جو اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت ابدال چشتی جو شام کے رہنے والے تھے انہوں نے عطا کیا تھا، اور جن کی پیدائش 874 عیسوی کو اور وفات 966 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام خواجہ ابو احمد ابدال تھا اور آپ کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا۔ جہاں تک لفظ ابدال کا مفرد بدل ہے، یہ اصطلاح صوفیوں کے ہاں اس طبقے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہیں عام لوگ نہیں پہچانتے۔ یہ رجال الغیب بھی کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زمین ابدال کے وجود سے کبھی خالی نہیں رہتی، وہ دنیا کے انتظام میں ہمیشہ معروف رہتے ہیں، اور خصوصاً محتاجوں اور بے کسوں کی مددگیری میں۔ ان کی تعداد اور مرتبے کے متعلق صوفیوں میں اختلافی رائے ہے۔ ابدال انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام معموری بدلتا رہتا ہے۔ ابدال اشرف الدین کے پوتے اور ترین کے بیٹے کا فرد تھا۔
شرف الدین یا اشرف الدین سرابن کے بیٹے اور قیس کے پوتے تھے۔ قیس یہودی خاندان کا فرد تھا جنہوں نے اسلام عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول کر لیا۔ ان کا نام عبد الرشید رکھا گیا۔ ان کی شادی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی۔ بہوالا پنجاب کیسٹس بائی ڈینزل ایبٹسن ابدالی کا ایک پوتا سلیمان تھا جو عیسیٰ کا بیٹا تھا اور اسے زیرک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً عرف عام پر یہ نام استعمال کرتا تھا، اور اسی سلیمان کی نسل سے پوپلزئی، بارکزئی، علی کوزئی اور موسیٰ کزئی قبائل ہوئے تھے۔ پوپلزئی قبیلے کا ایک فرد عمر تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا اسد اللہ تھا جو سدو کے نام سے معروف تھا۔ اسد اللہ کی پیدائش 1585 عیسوی کو ہوئی۔ اسی کی نسل سیدو زئی کہلائی۔ سیدو کے 5 فرزند تھے۔ ان میں سے خواجہ خضر خان دوسرا فرزند تھا جو خضر خاندان کا سردار بنا۔ خواجہ خضر خان صوفی بزرگ تھے۔ ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ لوگ ان کے مزار پر جا کر دعائیں مانگتے، اور خواجہ خضر کی وجہ سے خضر خیل قبیلہ ممتاز حیثیت حاصل کر گیا تھا۔ قانون اور سزا سے انہیں چھوٹ مل گئی تھی۔ حکومت انہیں سزا نہیں دیتی تھی، صرف سردار قبیلہ سزا دے سکتا تھا۔ موت کی سزا ابدالی قبیلے کا سردار اعلیٰ بھی کسی سیدو زئی کو نہیں دے سکتا تھا، اور یہی خواجہ خضر خان سیدو کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار بنے۔ خواجہ خضر خان کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا خداداد قبیلے کا سردار بنا۔ اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سلطان کا خطاب دیا، اور یہ سلطان خدا کئی کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے جوش میں آ کر ایک بے گناہ شخص اور اس کے 3 معصوم بچے قتل کر دیے، جس پر یہ بہت پشیمان ہوا اور قبیلے کی سرداری سے دستبردار ہو گیا، اور اپنے بھائی شیر خان کو سردار بنایا۔ شیر خان گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سرمست خان قبیلے کا سردار بنا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا دولت خان قبیلے کا سردار بنا۔ یہ بہادر شخص تھا۔ اس نے ایرانی فوجوں کو شکست دی، جس سے یہ افغانیوں کا ہیرو بن گیا اور اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا رستم خان سردار بنا۔ دولت خان کا دوسرا بیٹا زما خان تھا۔ یہی زما خان عظیم فاتح پانی پت اور دو راہے کا غازی احمد شاہ ابدالی کا باپ تھا۔ 1723 عیسوی بمطابق 1135 ہجری کو احمد شاہ درانی کی پیدائش ہوئی۔ پانی پت کی آخری جنگ نامی کتاب میں احمد شجاع پاشا نے تاریخ پیدائش 1722 لکھی ہے۔ اس کی والدہ زرغونہ علی کوزئی تھی۔ دولت خان کا ایک اور بیٹا ذوالفقار خان بھی تھا۔ جب نادر شاہ نے 1738 عیسوی کو قندھار فتح کیا تو احمد شاہ کی عمر 16 برس تھی۔ جہاں تک اس کی جائے پیدائش کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس کی پیدائش ملتان میں ہوئی۔ اردو جامع انسائکلوپیڈیا کے مطابق احمد شاہ کی پیدائش ہرات میں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ زما خان نے ہرات کے خراب حالات کی وجہ سے زرغونہ کو ملتان بھیج دیا ہو تاکہ زچگی پرسکون ماحول میں گزرے۔ احمد شاہ کی پیدائش کے وقت زما خان ہرات کا گورنر تھا۔ احمد شاہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد زما خان کی وفات ہو گئی۔ احمد شاہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 10 برس کہاں اور کیسے گزارے، تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ تاریخ میں اس کا ذکر 1732 عیسوی میں اس وقت آتا ہے جب اس کے بھائی ذوالفقار خان کو فرح میں شکست ہوئی تو یہ اپنے بھائی کے ہمراہ قندھار کے گورنر حسین غلزئی کے پاس فرار ہو کر آیا، لیکن میر حسین نے ان کو پناہ دینے کے بجائے قید کر لیا۔ نادر شاہ نے جب قندھار فتح کیا تو ان دونوں کو رہائی ملی تھی۔ نادر شاہ درانی نے حاجی اسماعیل علی زئی کی وجہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ حاجی اسماعیل احمد شاہ کا بہنوی تھا۔ ابدالی قبیلے نے نادر شاہ کا کئی مہموں پر بھرپور ساتھ دیا تھا، اسی وجہ سے نادر شاہ نے دونوں کی عزت کی۔